اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو حتماً اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ بس قرآن کریم میں تدبر ایک حکم ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا کہ قرآن میں تدبر کرو۔ تدبر کے نتیجے میں تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہی ہے، اللہ کی غیر کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ تدبر کے نتیجے میں ہمیں پتہ چلے گا، اور اختلاف نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے اس کا آپس میں۔ یہ اسی وقت پتہ چلے گا کہ جب ہم قرآن کو اس زاویے سے دیکھیں، اور کہ قرآن کریم کی آیات کے درمیان ایک انسجام، ایک نظم اور ارتباط موجود ہے، اور ایک ہدایت کے پیغام کو لے کے آ رہی ہیں۔ نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 176 میں 176 میں مولا امیر المومنین قرآن کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنُ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ۔ فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، یہ قرآن ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو کبھی ملاوٹ نہیں کرتا۔ کوئی غش یعنی ملاوٹ، اپنی نصیحت کے اندر خالص نصیحت کرے گا، اس کے اندر ذرا سی بھی ملاوٹ اور کھوٹ نہیں ہوگا۔ وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ، اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو کبھی بھی گمراہ نہیں کرے گا، آپ کو 100% ہدایت کے راستے پہ لے کے جائے گا۔ والمحدث، اور ایسا کلام کرنے والا ہے لا یکذب، جو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ وما جالس هذا القرآن احد الا قام عنہ بزیادۃ او نقصان۔ فرمایا جو بھی قرآن کے ساتھ بیٹھے گا، قرآن کے محضر میں بیٹھے گا، قرآن کے حضور میں بیٹھے گا، قرآن سے انس لگائے گا، تو وہ قرآن سے اس جلسے کو ختم کرنے کے بعد جب کھڑا ہوگا تو اس کے اندر یا تو کچھ اضافہ ہوگا یا کچھ کمی ہوگی، یعنی اسی حالت میں نہیں اٹھے گا، کچھ زیادتی کچھ کمی کے ساتھ اٹھے گا۔ زیادتی کس چیز میں اور کمی کس میں؟ فرمایا زیادتاً فی ہدن، اضافہ ہوگا ہدایت میں، اور نقصان فی امن، اور کمی ہوگی تو اس کی بے بصیرتی میں، اس کی جہالت میں، اس کی نابینائی میں کمی ہوگی، یعنی جو اس کے بے بصیرتی یا جہالت یا اس کا اندھا پن تھا وہ اس میں کمی ہو جائے گی، اس کی ہدایت میں اضافہ ہوگا۔ یہ قرآن کے ساتھ مجالست اور قرآن کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ۔ فرمایا کہ جو بھی قرآن سے انس پیدا کر لے تو قرآن سے انس پیدا کرنے کے بعد اس کے لیے کوئی محتاجی نہیں رہتی، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ لیکن وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ، قرآن سے پہلے کوئی کسی کے لیے غنا اور بے نیازی نہیں ہے، یعنی قرآن کریم سے۔ پس فَاسْتَشْفُوهُ، لمبی جو ہے وہی اب تفسیر موجود ہے، میں صرف چند جملے بیان کر کے اپنی مطلب کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ فَاسْتَشْفُوهُ، فرمایا کہ پس شفا حاصل کرو، من ادوائکم، اپنی بیماریوں کے لیے، یعنی معنوی بیماریاں، روحانی بیماریاں، جسمانی بیماریاں، حتیٰ ہر بیماری۔ فرمایا کہ فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ، اپنی بیماریوں کی شفا حاصل کرو اس قرآن سے۔ وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ لِأَوْبَائِكُمْ، اور اپنی جو مشکلات ہیں، اپنی تمہاری کمزوریاں ہیں، ان میں قرآن سے استعانت طلب کرو۔ یہ مولا علی فرما رہے ہیں، کیوں؟ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، کیونکہ اس میں بڑی بڑی بیماریوں کے لیے شفا موجود ہے۔ کون سی بڑی بیماریاں؟
فرمایا والکفر والنفاق والغی والضلال، سب سے بڑی بیماریاں یہ ہیں کفر کی بیماری، نفاق کی بیماری، سرکشی اور طغیان کی بیماری، گمراہی کی بیماری۔ یہ بیماریاں ہیں کہ جن کا علاج قرآن میں موجود ہے۔ خوب، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ مبارکہ شمس کے اندر تدبر کریں گے۔ تدبر کے حوالے سے بات ہوئی اور تدبر کی ایک تعریف مختصراً دوبارہ میں رپیٹ کر دوں کہ تدبر یعنی ہم نے بیان کیا کہ تدبیر سے ہے۔ تدبیر کہتے ہیں چیزوں کو ایک کے بعد دیگر اس طریقے سے مینج کرنا کہ وہ نتیجہ مطلوب جو انسان مقصد ہے اس تک پہنچ سکے، وہ نتیجہ حاصل ہو سکے، اور اسی سے تدبر نکلا، تدبیر سے تدبر ہے۔ بس تدبیر میں چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے ایک نتیجہ مطلوب تک رسائی کے لیے، پہنچنے کے لیے۔ تدبر یعنی اس تدبیر کو سمجھنے کا نام، تدبر اس تدبیر کو درک کرنا، سمجھنا اور اس کے اثر کو قبول کرنے کا نام ہے، اس سے متاثر ہونے کا نام ہے، یہ تدبر ہے۔ پس قرآن میں تدبر کیا ہوگا؟ قرآن میں تدبر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ہدایت کے لیے کلمات کو، آیات کو، صورتوں کو ترتیب دیا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری ہدایت ہو سکے، یعنی تدبیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلمات میں بھی تدبیر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آیات کو آپس میں جوڑ کے تدبیر کی ہے، اللہ تعالیٰ نے صورتوں کو کے درمیان میں تدبیر کی ہے۔ اور تدبیر کس لیے کی ہے؟ ہماری ہدایت کے لیے۔ اس تدبیر الہی کو ہم سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں، اس کو درک کریں اور اس کے اثر کو قبول کریں اور اس سے متاثر ہو جائیں، اس کا نام تدبر ہے۔ اب آج ہم پریکٹیکلی ایک سورت شروع کرتے ہیں، سورہ شمس۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورت کس طریقے سے ہمارے لیے ہدایت کا پیغام لے کے آئی اور کس طریقے سے ہم اس میں تدبر کرتے ہوئے نتیجہ مطلوب تک پہنچ سکتے ہیں۔ خوب، البتہ ہمارے پاس پاور پوائنٹ تھا، چونکہ پاور پوائنٹ کی گنجائش نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ ریکارڈنگ جب ہوگا تو اس میں ایڈیٹنگ کر کے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ شمس جو ہے وہ اس کا ایک ابتدائی انٹروڈکشن کہ 15 آیات پر مشتمل ہے، اور مکہ مکرمہ میں جو چھوٹی صورتیں ہیں معمولاً جن میں قیامت کا ذکر ہے اور توحید کا تذکرہ ہے، عقائد سے متعلق بات ہے، یہ قیامت اور اسی طرح سے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کریم میں جو ترتیب ہے اس اعتبار سے 91 سورت نمبر 91 ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 26 ہے، یعنی نزول کی جو ترتیب ہے صورتوں کی مختلف ہے، جو موجودہ قرآن پاک کی ترتیب ہے اس سے تھوڑا فرق کرتی ہے، تو 26 نمبر ترتیب نزول کے اعتبار سے ہے۔ ہم اس سورت کی تلاوت پہلے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذلك
وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العلی العظیم. خب اس سورہ شمس قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس کے اندر بہت عالی اور عظیم مفاہیم چھپے ہوئے ہیں جو انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے. اگر ہم اس صورت کو اوورآل دیکھیں تو اس صورت کو دو حصوں میں، دو کنٹیکسٹ میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. ایک پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک ہے، آیت نمبر 10 تک، یعنی والشمس وضحاہا، یہ قسمیں کھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکا و قد خاب من دساہا. یہ ایک حصہ ہو گیا. دوسرا جو کنٹیکسٹ ہے، یعنی دوسرا حصہ آپ کہہ سکتے ہیں، دوسرا سیاق یا دوسرا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 11 سے لے کر آخر تک ہے، یعنی آیت نمبر 15 تک. دو حصوں میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اور ان کا آپس میں ارتباط بھی موجود ہے اور ربط موجود ہے. خوب، سب سے پہلے جو آیات ہیں والشمس وضحاہا، قسم سے آغاز ہو رہا ہے کہ والشمس وضحاہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے سورج کی، والشمس وضحاہا. قسم ہے سورج کی. والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی، وضحاہا اور اس کی روشنی کی. سورج کی قسم اور وضحاہا اور اس کے نور کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، اس کے چمکنے کی قسم. والقمر اور چاند کی قسم اذا تلاہا، جب وہ اس سورج کے پیچھے چلے. تلاہا، اس کے اتباع میں اس کے پیچھے چلے. اب اس سے کیا مراد ہے کہ آیا سورج کے پیچھے چاند چلتا ہے؟ یعنی نظام شمسی جو ہمارا موجود ہے اس حساب سے تو چاند تابع ہے زمین کے حساب سے اس کی حرکت ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے دو طرح سے معنی کیا گیا. ایک تو یہ کہ دیکھیں یہاں پہ جب نظام شمسی کی بات کی ہے تو تمام نظام شمسی کے اندر جتنے سیارے ہیں وہ سب سورج کی سرکل میں، سورج کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں. تو زمین بھی سورج کے گرد گھومتی ہے اور چاند جو ہے زمین کے گرد ہے، تو زمین کے تابع ہو کر چاند بھی سورج کے ہی پیچھے چلتا ہے. ایک معنی یہ کیا گیا. دوسرا معنی ہے کہ یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد چاند کا طلوع ہونا، یہ مراد ہے کہ یعنی جب والقمر اور چاند کی قسم اذا تلاہا، کہ جب سورج کے پیچھے آتا ہے، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے چاند آ جاتا ہے. یہ معنی بھی کیا گیا. بہرحال پہلا معنی زیادہ بہتر ہے تدبر کے اعتبار سے، کیونکہ یہاں پہ پورے نظام شمسی اور انسانی نظام حیات کو ربط دیا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پورے کائنات میں جو نظم قرار دیا ہے، اس نظام شمسی کو قرار دیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ انسان کا زندگی کا نظام چل رہا ہے. سورج بنایا، چاند بنایا اور اسی کی بنیاد پہ دن ہے، رات ہے، زمین کو بچھایا ہے اور یہ سسٹم پورا قرار دیا ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کی پوری زندگی گردش کر رہی ہے. پھر وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم جب وہ اسے روشن کرے. جلاہا یعنی اسے جو جلا دے، یعنی روشن کر دے. کسے؟ یعنی سورج کو. یعنی سورج، یعنی یہاں پہ اگرچہ سورج کی وجہ سے دن روشن ہے، لیکن یہاں فرمایا کہ والنہار، اور دن کی قسم اذا جلاہا، جب وہ اسے سورج کو روشن کر دے. یعنی دن جب آتا ہے تو سورج نمایاں ہوتا ہے، آشکار ہوتا ہے. واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب وہ اذا یغشاہا، جب اسے ڈھانپ دے. یعنی رات جب ہوتی ہے تو سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، چونکہ ابھی محور یہاں پہ دن اور رات کو قرار دیا ہے، اور سورج جو ہے وہ جب دن طلوع کرتا ہے تو سورج جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، آشکار ہوتا ہے. یعنی دن جو ہے وہ سورج کو آشکار کرتا ہے. یعنی
اور رات جب ہوتی ہے تو رات جو ہے سورج کو ڈھانپ دیتی ہے، ٹھیک ہے، یغشاہ جب اسے ڈھانپ دے۔ پھر فرمایا والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور وما بناہا، اور جس نے اسے بنایا ہے، جس نے اس کو ترتیب دیا ہے اور جس نے اس کو قائم کیا ہے۔ یعنی اللہ ما سے مراد یہاں الذی، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات والسماء قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس آسمان کو قائم کیا ہے، اس آسمان کو ترتیب دیا ہے اور اس کو مینج کیا ہے۔ والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور وہ ذات کے جس نے اس زمین کو بچھایا ہے، اس زمین کو ہموار کیا ہے، اس زمین کو رہنے اور سکونت کے قابل بنا دیا ہے۔ یہاں تک قسمیں آسمان، سورج، چاند، دن، رات، یہ ساری جو قسمیں، دیکھیں قرآن پاک کا یہ اصول ہے کہ جہاں پہ قسمیں ہیں اور اس کا جواب دیا جاتا ہے، ان کا آپس میں ایک ربط موجود ہے، بغیر ارتباط کے قسم نہیں ہوتی۔ قرآن کا کوئی ورڈ بھی بغیر ربط کے اور بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے، خاص ہدف اور فلسفہ، اگر ہمیں علم ہو یا نہ ہو، بغیر خاص ہدف اور خاص وجہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور حکیم سے کوئی کلام لغو نہیں صادر ہوتی، وہ کوئی کلام کو بے مقصد نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمام حکیموں سے بڑا حکیم ہے، ٹھیک ہے، وہ قرآن کریم نے خود فرمایا کہ وہ حکیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی لفظ بیان فرماتا ہے اس کے پیچھے حکمت ضرور ہوتی ہے۔ تو یہ قسمیں جو ہیں، قسم اور جواب قسم کے درمیان ایک خاص ربط موجود ہوتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، دن، رات، زمین، آسمان، یہ ساری قسمیں کھانے کے بعد پھر فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی کہ جس نے اس نفس کو تسویہ کیا، یعنی موزون کیا، متعادل کیا، اس کو مینج کیا۔ یعنی نفس، انسان کا نفس، اس نفس کو کس نے مینج کیا؟ اس پروردگار نے اس کو مینج کیا ہے، اس کو منظم کیا ہے، اس کو مینٹین کیا ہے۔ اب اس مینٹین کرنے کے ساتھ اس کے اندر ایک صلاحیت رکھ دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر ایک کوالٹی رکھ دی ہے کہ الہام کی کیفیت اس نفس کے اندر رکھ دی، پس اسے الہام کر دیا کس چیز کا؟ فجورہا و تقواہا، اس کے فجور اور اس کے تقوی کا۔ فجورہا یعنی اس نفس کا فجور، و تقواہا یعنی اس نفس کا تقوی۔ فجور کا لفظی معنی کیا ہے؟ فجر سے ہے، فجر کا معنی ہوتا ہے شگاف، دراڑ، شگاف، یعنی وہ چیزیں کہ جو اس نفس کے درمیان، جو نفس کا توازن ہے، نفس کے درمیان جو اعتدال اللہ نے رکھا ہے، ٹھیک ہے، فسواہ، اس کو موزون کیا ہے، اس کو متوازن بنایا ہے اور اس میں ایک اعتدال رکھا ہے۔ اس اعتدال کو جو چیز جو دراڑ ڈالنے والی ہے، جو چیزیں اس اعتدال کو ختم کرنے والی ہیں اور اس کی جو توازن ہے اس کو بگاڑنے والی ہیں، ان چیزوں کا اسے الہام دے دیا۔ اور وَتَقْوَاهَا، اور اس نفس کو محفوظ رکھنے والی، اس نفس کو بچانے والی چیزیں، کہ یہ نفس باقی رہے اور اسی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو توازن دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کوالٹی دی ہے، اس کے مطابق باقی رہے، وہ بھی الہام کر دیا۔ یعنی الہام کر دیا، یعنی انسان کے اندر ایک قابلیت رکھ دی، اس نفس کے اندر ایک ایبلٹی رکھ دی ہے۔ خوب، اب یہاں پہ دیکھیں، توجہ کریں کہ قسمیں اور جواب قسم، ان کا آپس میں رابط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے نظام شمسی جس پر انسان کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے، سورج، چاند، دن، رات، ٹھیک ہے، زمین، اس کے بغیر ظاہر بات ہے انسان کی زندگی نہیں ہے، اور انسان کی زندگی انہی پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور اسی طرح سے اس انسان کی زندگی سرکل جو چل رہا ہے اسی پہ چل رہا ہے۔ اللہ نے سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین کی قسم کھا کے یہ بیان کر دیا کہ اللہ نے کتنا خوبصورت انداز سے ان چیزوں کو مینج کیا ہے، نظم دیا ہے۔ اور قرآن کی دوسری آیات میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو خلق کیا، تم اپنی نگاہوں کو ذرا دوڑاؤ اور دیکھو، ارجع البصر، اپنی نگاہوں کو لوٹاؤ، هل تری من فطور، کیا تم اس میں کوئی ذرا سے بھی فالٹ، کوئی خلل، کوئی خامی دیکھتے ہو؟ نہیں دیکھتے۔ ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ لوٹاؤ اپنی نگاہوں کو، تو تم ذرا بھی اس کی خلقت کے اندر اور اس نے جو نظام میں کائنات ترتیب دیا اس کے اندر ذرا بھی خلل اور فالٹ معلوم نہیں پہنچ سکے گا تمہیں۔ تمہاری نگاہیں جو ہے مایوس ہو کر لوٹ آئیں گی، لیکن تمہیں کوئی فالٹ نہیں ملے گا۔ یعنی
بتایا کہ اللہ نے انتہائی نظم قرار دیا ہے اس کائنات کے اندر، اس خصوصاً نظام شمسی کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی سے متعلق ہے، اور انسان کی زندگی کے دار و مدار اسی سے ہے، اسی دن اور اسی رات، اس سورج اسی چاند۔ سورج نہ ہو، فرض کیا بر وقت طلوع نہ کرے تو کیا ہوگا؟ انسان کی ساری زندگی ڈسٹرب ہو جائے گی۔ چاند بر وقت نہ آئے تو انسان کی تاریخیں ختم ہو جائیں گی۔ جیسے ابھی کبھی چاند جو ہے وہ ماہ رمضان کے حوالے سے ہمارا جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی عید کے حوالے سے جھگڑا ہو جاتا ہے، کیوں کہتے ہیں چاند جلدی آ گیا، دیر سے ہو گیا۔ ایک دن آگے پیچھے ہونے سے ہی ہمارا نظام سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ فرض کیے چاند نمودار ہی نہ ہو، پھر کیا ہوگا؟ سورج جو ہے وقت پر طلوع نہ کرے، وقت پر غروب نہ ہو، رات اور دن وقت پر آئے نہ جائیں، تو کتنا انسان کی زندگی کے اندر ڈسٹربنس ہو جائے گی۔ انسان کی زندگی جس طرح سے چل رہی ہے اس طرح سے اس روٹین سے ہٹ جائے گی، اور پورا جو نظام درم برم ہو جائے گا، وہ نظام ختم ہو جائے گا۔ صحیح ہے۔ اسی طرح سے آسمان جو ہے وہ بارش نہ برسائے، آسمان نے جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ایک خاص جو سرکولیشن ہے آب پانی کی، پانی جاتا ہے اوپر بخارات کی صورت میں، پھر بارش برستی ہے، اور یہ موسموں کی تبدیلیاں نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو آسمان کا بھی بڑا رول ہے، سورج کا بڑا رول ہے، چاند کا انسان کے اوقات میں بڑا رول ہے، دن اور رات کا بڑا رول ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک مکمل ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہیں، اور مکمل اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے تحت چل رہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں تدبیر فرمائی ہے۔ تو فرمایا وہ پروردگار کہ جس نے تمہارے لیے یہ ساری چیزیں فراہم کی ہیں اور اس نظام شمسی کو قرار دیا ہے تاکہ تمہاری زندگی ایک معتدل انداز سے، ایک توازن کے ساتھ تمہاری زندگی اس زمین کے اوپر گزر سکے، اسی پروردگار نے تمہیں ایک نفس بھی دیا ہے، انسان کو ایک نفس بھی دیا ہے، اور قسم ہے اس نفس کی اور جس نے اس کو معتدل بنایا ہے، یعنی اس نے نفس بھی دیا ہے، اور اس نفس کو جس طرح سے اس کائنات کے اندر ایک سسٹم رکھ دیا ہے اور اس میں نظم کا برقرار کر دیا ہے، اس نفس کو بھی عنایت کیا، اور اس نفس کے اندر بھی اللہ نے ایک توازن رکھا ہے، جو کہ بڑا اس کا رابطہ موجود ہے اس پورے نظام کے ساتھ۔ اگر جس طرح پوری کی پوری کائنات، پورا نظام فرض کے ابھی نظام شمسی کی فی الحال بات ہو رہی ہے، جس طرح اللہ کے حکم کے تابع ہے اور ایک خاص ہدف اور ایک خاص ڈائریکشن پہ جا رہا ہے اور اللہ کے کاملاً حکم کے مطیع ہیں، اسی طرح اللہ نے اس نفس کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے فطرتاً کہ اگر اس کے اندر آپ جو ہے اس کو خراب نہ کریں اور اس کے سسٹم کے اندر جو ہے وہ دخالت نہ کریں، اس کو یوز لیس نہ کر لیں، تو اس وقت تک وہ مکمل اللہ کے تابع رہے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک الہام کی کیفیت رکھ دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اللہ نے اس نفس کے اندر ایک ایسی قابلیت رکھی ہے کہ یہ تشخیص دے دیتا ہے کہ کون سا کام ہے جو کہ اس کے لیے ضرر رکھتا ہے اور کون سا کام ہے جو اس کو بچانے والا ہے اور اس کو صحیح ڈائریکشن پہ لے کے جانے والا ہے۔ فجور اور تقویٰ کا الہام دے دیا، انسان کے اندر یہ ایک کوالٹی رکھ دی ہے، انسان کے نفس کے اندر، یہ خود انسان درک کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، انسان اگر اپنی ہدایت فطری کے اوپر باقی رہے، قرآن روایات بھی موجود ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، متولد ہوتا ہے، تو وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، یہ فطرت الہیہ، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ، اللہ کی فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو خلق کیا پر باقی رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر ایک ایسا کیفیت رکھ دی ہے کہ اگر اس فطرت پہ باقی رہے اور اس میں وہ خرابی نہ کرے تو انسان ہدایت کی طرف جائے گا۔ فطرتاً اللہ تعالیٰ انسان توحید پرست ہے، اور انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھیجا کہ جب لوگ اپنی فطرت سے ہٹ گئے، اگر فطرت کے اوپر باقی رہتے تو انبیاء کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ حال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دیا اور فطرت دی، اس فطرت پر اگر باقی رہیں تو ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اس نے لے کے جانا تھا اس ہدایت فطری کے تحت۔ اب یہ انسان جو ہے فرض کیا اس فطرت سے جہاں پہ تھوڑا سا بھی ہٹتا ہے نا، فوراً اس کا ایک الارم ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ نے الہام کی کیفیت رکھ دی ہے۔ فرض کیا کہیں پہ بھی ایسا کام کرتا ہے کہ جو اس کے مخالف جا رہا ہے، جو اس کے جو اس کی ہدایت کے برخلاف جا رہا ہے، مثلا اللہ کی معصیت ہوتی ہے۔ فرض کیا میں چند مثالیں دوں کہ فرض کیا جو بندہ فرسٹ ٹائم جھوٹ بولتا ہے، فرسٹ ٹائم جھوٹ بولا ہے جو اس کی فطرت کے خلاف ہے، تو اس کے چہرے کی رنگت بدل جائے گی، اس کی زبان میں لکنت آ جائے گی۔ فرسٹ ٹائم پھر ایسا دوسری دفعہ بولے گا، تھوڑی لکنت کم ہوگی، تھوڑی سی پریشانی کم ہوگی، تیسری دفعہ بولے گا اسے کم، یعنی جب فرسٹ ٹائم بولا تو اس کو ایک الارم بج گیا کہ یہ فجور ہے،
یہ تمہارے نفس کے خلاف جا رہی ہے. یہ اللہ کی جو اعتدال اللہ نے تمہارے نفس میں قرار دیا تھا، اس اعتدال کو تم بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے. تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ تھوڑا تھوڑا الارم کم ہوتا ایک وقت آئے گا وہ الارم ختم ہو جائے گا. اب وہ بڑے مزے سے جھوٹ بولے گا اور کسی کی پرواہ بھی نہیں کرے گا. اسی طرح باقی مثالیں آپ دیکھیں. کوئی مثال کے طور پر نامحرم کی طرف پہلی دفعہ نظر کرتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر شرمندگی کے ساتھ نگاہیں فوراً نیچے جھک جائیں گی، اچانک آٹومیٹکلی نیچے جھک جائیں گی، چہرے کی رنگت چینج ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ اس فجور ہے. اس نفس نے اس کو بتایا ہے، الہام اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیفیت رکھی. وہ الارم موجود تھا. کوئی بچی جب پہلی دفعہ کسی نامحرم سے کنٹیکٹ کرے گی فوراً اس کو بند کر دے گی. یہ فوراً جو ہے وہ اس توجہ ہو جائے گی کہ نہیں یہ غلط ہے. یہ الہام کی کیفیت اللہ نے رکھی. تو یہ الارم جو موجود ہے، خطرے کی گھنٹی بجنا، یہ اللہ کے اس بنائے ہوئے سسٹم کے تحت ہے کہ وہ نفس وما سواہا ہے، جو اس نے میزان قرار دیا، اس میں اعتدال قرار دیا ہے. اب انسان کرتا کیا ہے؟ اس کو ڈسٹرب کرتا ہے، اس نفس کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. یعنی اللہ کے دیے ہوئے اس سسٹم کو، اس نظام کو جو اللہ نے ہمارے لیے قرار دیا ہے، وہ الارم ہوتا ہے، اس الارم کی طرف توجہ نہیں دیتا. آہستہ 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 وہ نفس اپنی یوز لیس، اصل قابل نہیں رہتا، اس کے اندر وہ کوالٹی ختم ہو جاتی ہے. پھر مثال کے طور پر آپ کو کہ نیا سسٹم آپ لیتے ہیں، اس کے اندر فرض کیا آپ نے ایک سافٹ ویئر رکھ دیا کہ اینٹی وائرس جو ہے وہ سسٹم رکھ دیا. جو وائرس آئے گا تو فوراً وہ الارم دے گا کہ وائرس آ گیا. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ آپ نے توجہ ہی نہیں کی، وائرس آتا ہے تو آتا رہے. ایک موقع آئے گا کہ وہ کرپٹ ہو جائے گا. اصلاً جتنے مرضی اس کے اندر وائرس آتے رہیں، اب وہ بولے گا نہیں. یعنی انسان کا جو نفس ہے، جو اللہ نے اس کے اندر الہام کی کیفیت رکھ دی ہے کہ ابتدا میں جب انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے، ایسے کام جو فجور ہیں، جو اس کے اندر شگاف پیدا کر رہے ہیں، جو اس کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں، تو فوراً وہ الارم دے گا. ایک وقت آئے گا جب بالکل آپ نہیں سنتے تو پھر جو ہے وہ کیفیت ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا فرمایا اس کو الہام دیا فجور اور تقویٰ کا. قد افلح من زکاہا. اب اس نے اس اللہ کے دیے ہوئے جو نفس اور اس کے توازن اور اعتدال کو اگر باقی رکھا ہے تو وہ فلاح پا گیا. قد افلح، وہ فلاح پا گیا جس نے اس کو تزکیہ کیا، یعنی اس نفس کو محفوظ رکھا، اس کے اس توازن کو بگاڑا نہیں ہے، اس کے اعتدال کو باقی رکھا ہے، اس الہام کی کیفیت کو باقی رکھا ہے. جہاں پہ خطرہ کی گھنٹی بجی وہ فوراً رک جاتا ہے اور آگے نہیں بڑھتا. جو محرمات الہی سامنے آتی ہیں تو وہ رک جاتا ہے. تو وہ اللہ کے حکم کے تابع رہ کے اس پورے نظام، جس طرح پورا نظام اللہ کے حکم کے تابع ہے، اس نظام تکوین، اسی طرح سے وہ اپنے آپ کو بھی اس حکم کے تابع بناتا ہے. تو لہٰذا وہ کیا ہوگا؟ فلاح پا جائے گا. لیکن قد خاب من دساہا، یہ بہت اہم تعبیر ہے. دساہا، ناکام ہو گیا وہ جس نے اسے، دسا کا لفظی معنی جو ہے وہ لغت میں کہیں تو دفن کرنا ہے، یعنی خاک میں کسی چیز کو دفن کرنا. ٹھیک ہے، دفن کر دینا. یعنی جس نے اسے دفن کر دیا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس نفس کو پامال کر دیا. اس نفس کو جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز سے اس کو بنایا تھا اور اس کے اندر یہ کوالٹی رکھی تھی کہ اس کے اندر الہام موجود کی کیفیت موجود تھی کہ یہ خطرے کی گھنٹی بجاتا تھا کہ یہ خطرہ ہے، رک جاؤ. اس نے توجہ ہی نہیں دی، گھنٹی بجتی رہی. ایک وقت آیا کہ اس نے دفن کر دیا گناہوں کی آلودگیوں میں، گناہوں میں، اور اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ایک وقت آیا کہ اس نفس کو پامال کر دیا، اس کو دفن کر دیا، اس کو غرق کر دیا. یعنی وہ نفس جو کہ ایک آئینہ، شفاف آئینے کی مانند تھا. یہ حقیقت میں یہ کہ نفس، انسان کا نفس ایک شفاف آئینے کی طرح ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کوالٹی کہ اس کے آئینے کے اندر وہ دیکھ سکتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے، کون سی جو ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی فائدہ مند نہیں ہے. دیکھیے انسان کے جسم کے اندر بھی اللہ نے یہ کوالٹی رکھی ہے. جو انسان کا بدن جو کہ سالم ہے، تندرست ہے، تندرست بدن، ایک تندرست معدہ فاسد غذا کو قبول نہیں کرتا. جو ہی فاسد غذا کھائے گا وہ معدہ فوراً اس کو باہر نکال دیتا ہے. کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ وہ معدہ جو کہ تندرست ہے وہ فاسد غذا کو قبول نہیں کر رہا. اللہ نے سسٹم رکھ دیا. جو بندہ پہلی دفعہ سگریٹ پیتا ہے اس کو کھانسی آئے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے جسم کے اندر جو توازن اللہ نے رکھا ہے اس کے برخلاف تھا.
ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا یہ چیزیں جج کی ہوں گی. اسی طرح سے آپ جو اندر انسان کے جو سسٹم جسمانی طور پر موجود ہے، اس کے برخلاف کوئی کام کرتے ہیں تو فوراً اس کا ری ایکشن ہوتا ہے. یہ اللہ نے انسان کے اندر بھی انسان کی باڈی کے اندر بھی ایک پروٹیکشن رکھی ہے، صحیح ہے. جیسے کہ آپ بہت ساری چیزیں، آپ وائرس موجود ہیں اندر بھی، ایک جو ہے وہ کچھ وائرس پروٹیکشن کے لیے بھی انسان کے موجود ہیں. باہر والا اور وائرس آتا ہے، جیسے کرونا وائرس آیا تو ان کے آپس میں جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے. پروٹیکشن کا نظام بھی اللہ نے رکھا ہے. تو جس طرح جسم اس باڈی کے اندر ایک پروٹیکشن کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جو ہی ایسی چیز آتی ہے جو اس کے لیے مضر ہوتی ہے تو فوراً جو ہے وہ اپنا ایکٹ کرتا ہے. اسی طرح انسان کے نفس کے لیے اور انسان کے روح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا تھا، ایک سسٹم رکھا تھا، ایک پروٹیکشن کا سسٹم رکھا تھا، اور وہ اس کو کہتے ہیں الہام. اس سسٹم کے برخلاف جو انسان چلتا جائے گا تو ایک مرحلہ آئے گا کہ اس نے اپنے نفس کو دفن کر دیا. اب وہ اس قابل نہیں رہا کہ وہ پروٹیکٹ کر سکے تمہیں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ قد خاب من دسہا، بالتحقیق وہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا جس نے اسے دفن کر دیا. تو بس پہلے پیراگراف میں انتہائی خوبصورت انداز سے اللہ نے قسمیں کھاتے ہوئے جواب اور اس کو ربط دیتے ہوئے کہ کس طرح سے اس کائنات کا نظام اللہ نے بنایا اور کتنا نظم کے ساتھ ایک سسٹم چل رہا ہے، اور انسان کی زندگی کا دار و مدار بھی اسی کے اوپر ہے. لیکن اور انسان کو ایک ایسا نفس دیا ہے کہ جس کے اندر ایک سسٹم رکھ دیا پروٹیکشن کا. لیکن انسان اگر توجہ نہ کرے اور اس کو خراب کر دے تو پھر وہ ناکام ہو جاتا ہے. جس نے اس کو محفوظ رکھا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس کو محفوظ نہ رکھا وہ ناکام ہو گیا، وہ تباہی کی طرف چلا گیا. یہ پہلا حصہ. اب دیکھیں دوسرے حصے میں بظاہر جو ہے وہ قوم سمود کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان کا آپس میں کیا ربط بنتا ہے، قوم سمود کی بات ہو رہی ہے. لیکن ہم ذرا تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں، بہت گہرا ربط ہے اس صورت کے کلمات کا، اور اس پہلے کنٹیکسٹ اور دوسرے حصے کا بڑا گہرا ربط موجود ہے. یعنی پہلا حصہ ہم نے بیان کر دیا کہ پہلے کنٹیکسٹ میں یہ نفس کی بات ہوئی، کائنات کی بات ہوئی، نفس کی بات ہوئی. دوسرے حصے میں کہا کہ فرمایا کہ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا وَثَمُود، اور اسی طرح سے وَكَذَّبَتْ ثَمُودُ وَكَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. اور سمود نے کیا کیا؟ قوم سمود، قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، انہوں نے جھٹلا دیا. بِطَغْوَاهَا، اپنے طغیان کے ذریعے سے، اپنی سرکشی کے ذریعے سے انہوں نے جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ اللہ کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کے رسول کے پیغام کو تکذیب کی، انہوں نے جھٹلا دیا. کیوں جھٹلایا؟ ٹھیک ہے، اس کی وجہ بعد میں بیان ہو رہی. وجہ بیان فرمایا کہ یہ جو جھٹلانے کی کیفیت ہے کیا؟ اِذِ انبعث اشقاہا، کہ جب ان میں سے ایک شقی ترین، انتہائی بدبخت ترین انسان، جو شقی ترین انسان تھا، وہ کھڑا ہو گیا، وہ اٹھا، وہ ابھرا، اور اس نے دوسروں کو بھی ابھارا، یعنی مخالفت پہ ابھارا. انبعث یعنی ابھرا، قوم کے درمیان سے اٹھا شقی ترین انسان. فقال لهم رسول اللہ، اللہ کے رسول نے ان سے کہا. اب یہاں پہ لفظ صالح، حضرت صالح کا نام نہیں آیا، رسول اللہ، اللہ کا رسول. یعنی جہاں پہ بھی اللہ کا رسول ہوگا وہ ہدایت کی کوشش کرے گا. کسی بھی زمانے میں اللہ کا رسول ہوگا، ہدایت کرے گا، اور جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا وہ ناکام ہوگا، وہ تباہی کی طرف جائے گا. لیکن اللہ کی رسول کی مخالفت کون کرے گا؟ وجہ بھی بیان کر دی. فقال لهم رسول اللہ، پس اللہ کے رسول نے ان سے کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، وسقیاہا، اور اس کی سیرابی. اب یہاں بالکل کوڈ ورڈز میں بیان کیا، پورا ماجرا نہیں بیان کیا. اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کی سیرابی، یعنی کیا مراد؟ یعنی بالکل مختصر انداز سے، یعنی یہاں پہ ماجرا بھی بیان ہو گیا پیچھے، یعنی ان دو لفظوں کے اندر پورے ماجرے کو بیان کر دیا ہے. یہ قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے کہ فصاحت و بلاغت ہے کہ انتہائی اختصار کے ساتھ مطالب، وسیع مطالب بیان ہو جاتے ہیں. کہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یعنی اللہ کی یہ اونٹنی ہے، توجہ رکھو، اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی مخالفت نہ کرو. اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو ضرر اور نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو. یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ورنہ تمہیں اللہ کی طرف سے عذاب ملے گا. وسقیاہا، اور اس کی سیرابی کا خیال رکھو.
یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے سیراب، اونٹنی کو سیراب کرنے کا مسئلہ بھی درپیش تھا، کیونکہ اونٹنی جیسے بیان ہوا کہ بہت بڑی اونٹنی تھی، اور انہوں نے تقاضا کیا تھا اپنے نبی سے کہ اگر آپ اس پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال دیں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، یعنی معجزہ دکھا دیں، معجزہ مطالبہ۔ جب بھی قوم نے نبی سے معجزہ مطالبہ کیا اور تو نبیوں نے یہ کہا کہ اگر ہم اللہ کی طرف سے معجزہ دکھائیں گے تو اس پر اگر ایمان نہ لے کے آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا، یعنی یا تو مطالبہ ہی نہ کرو ایمان لے، اگر مطالبہ کر رہے ہو معجزے کا اور یہ کہہ رہے ہو کہ آپ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں ہم ایمان لے آئیں گے، اور اگر معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ کا غضب آئے گا۔ تو ہوا ایسا ہی، ان لوگوں نے مطالبہ کیا، کہا کہ آپ جو ہے اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دیں پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، تو لہٰذا اونٹنی آئی، پہاڑ پھٹا، بڑی اونٹنی، بہت بڑی اونٹنی، یعنی آپ دیکھیں پہاڑ جیسا بدن جسم اس کا اونٹنی کے عام معجزہ تھا، ظاہری بات ہے۔ اور وہ اونٹنی جو کہ اتنا پانی پیتی تھی کہ پورا نہر کا پانی پی جاتی تھی، لہٰذا کیا ہوا، تقسیم کیا گیا، ایک دن اونٹنی پانی پیے، ایک دن وہ پوری قوم پانی پیے، پوری قوم ایک دن پانی پیتی، ایک دن اونٹنی، یعنی قوم اپنے لیے پانی جمع کر لیتے تھے بہرحال، تو ایک دن پورا اونٹنی پانی پیتے۔ اب انہوں نے یہ ایک بہانہ بنایا، ورنہ اونٹنی دودھ بھی دیتی تھی، ان کو اور بھی فائدے تھے، تو انہوں نے بہانہ بنایا کہ یہ اونٹنی تمہارا پانی پی جاتی ہے، تو اس بہانے کی بنیاد پہ وہ اس کو قتل کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے درپے ہوئے۔ اصل تو اونٹنی سبب بن رہی تھی بہت سارے لوگوں کا ایمان لانے کا، کیونکہ جو بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس معجزہ الہی کو دیکھ کر ایمان لا رہے تھے، تو ایسی یہ چیز ان لوگوں کے لیے ناگوار تھی کہ جو نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ایمان لیں، ان وڈیروں کو، ان افراد کو، ان سرکش افراد کو جو نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ایمان لے کے آئیں، وہ ضعیف طبقہ ایمان لے کے آئیں، وہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس اونٹنی کو درمیان سے ہٹانا پڑے گا ورنہ سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، لہٰذا ایک بہانہ بنایا۔ تو اس پوائنٹ کو بیان کیا، فقط اس پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، اسی مطلب کو، ناقت اللہ، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی اونٹنی ہے، تم نے مطالبہ کیا، اللہ نے معجزے کے ذریعے سے اس کو بیان کیا ہے، عام اونٹنی نہیں ہے، اللہ کی اونٹنی ہے اور خاص اونٹنی ہے، اور اس کو بھیجا گیا ہے معجزے کے ذریعے سے۔ اور دوسری وجہ کہ تم جو بہانہ بنا رہے ہو اس کی سیراب ہونے کے حوالے سے، تو اس کے سیراب ہونے کا خیال رکھو، سقیاہا، اور اس کے سیرابی کا خیال رکھو، اگر نہیں کرو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ فَقَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلا دیا اسے، یعنی اپنے رسول کو جھٹلا دیا، فَعَقَرُوهَا، پس کیا کیا، انہوں نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دی، اس کی پاؤں کاٹ دیے، ٹانگیں کاٹ دی اور اس کو مار دیا۔ اب قرآن نے یہ بیان نہیں کیا مار دیا، ظاہری بات ہے کہ اس کی ٹانگیں کاٹنے کے بعد اس کو ذبح کر دی، مار دیا۔ نتیجہ کیا ہوا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، پس اللہ نے ان پر عذاب بھیجا ان کے گناہ کی وجہ سے، بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجا، فَسَوَّاهَا، پس اس نے انہیں ہموار کر دیا۔ اب یہاں بڑے اہم نکات ہیں، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ خوف نہیں رکھتا، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے عاقبت کار کا، یعنی اللہ کو سر انجام کا کوئی خوف نہیں ہے، کیا ہونا ہے۔ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تو یہ چاہتا ہے تم سب جنت میں جاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے تم سب اطاعت کرو اور بہشت میں جاؤ، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سسٹم ایسے دیا تھا کہ وہ جا سکتا تھا بہشت میں، پھر انبیاء کا سلسلہ قائم کیا تاکہ تم جنت میں جاؤ۔ لیکن اگر کوئی مخالفت کرتا ہے، ہٹ درمی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، پوری کی پوری قوم بھی اگر مخالفت پر اتر آئی تو اللہ پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دے گا۔ اللہ کو عاقبت کار کا کوئی خوف نہیں ہے، اگر تم جہنم میں جانا چاہتے تو جاؤ، لہٰذا اللہ کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، ولا یخاف عقباہا، اللہ کسی سر انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا۔ بڑی بڑی جیسے زلزلہ آتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں تباہ ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے سسٹم تباہ ہو جاتے ہیں، ترکی شام میں بھی پچھلے دنوں جو زلزلے آئے تھے، کتنی بڑی بلڈنگیں تباہ ہو گئیں۔ لا یخاف عقباہا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب بنائے گا، تمہیں سعادت مند بنائے گا۔ اللہ کی مخالفت کرو تو اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، اور اللہ کو سر انجام کار اور عاقبت کار کا کوئی خوف نہیں ہے کہ کیا ہوگا،
کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر ساری کی ساری دنیا بھی مخالفت پہ اتر آئے تو خدا کی مخالفت، خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر ساری کی ساری دنیا اللہ کی اطاعت میں آ جائے تب بھی خدا کی خدائی میں کوئی بزرگی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں سعادت ملے، تو ہماری فائدے کے لیے جو کچھ کیا، لیکن انسان کیا ہے؟ سرکشی کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس دوسرے حصے میں کیا کیا۔ دوسرے حصے میں ایک ایگزامپل بیان کر دی، ایک نمونہ بیان کر دیا۔ پہلے حصے میں یہ بیان کیا تھا کہ اے انسان، ہم نے یہ انسان تمہارے لیے سسٹم بنایا ہے، ایک نفس دیا ہے، اس کو اعتدال دیا ہے، اس اعتدال کو اگر تم باقی رکھو اور اس الارمنگ خطرے کی جو گھنٹی ہے اس کے اوپر توجہ رکھو تو پھر تم فلاح کی طرف جاؤ گے، فلاح کامیابی کی طرف جاؤ گے۔ لیکن اگر اس کو تم نے بگاڑ دیا، اس سسٹم کو خراب کر دیا، فجور کی طرف چلے گئے تو وہ سسٹم خراب ہو جائے گا، تم تباہی کی طرف چلے جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ مثال دے دیتے ہیں تمہیں، اگر نہیں سمجھے تو کیا مثال دیتے ہیں؟ قوم سمود کی مثال۔ قوم سمود نے یہ کیا کیا؟ قوم سمود نے اللہ کی دی ہوئی اس ودیت کو خراب کر دیا، اپنے سسٹم میں خرابی کی۔ اب جب سسٹم میں انسان خرابی کر دے تو اللہ کا رسول بھی اگر آ جائے تو وہ رسول کوشش کرے سنوارنے کی تب بھی نہیں سنوار سکتا، کہ اس مرحلے پہ انسان پہنچ جاتا ہے کہ قرآن نے بیان کیا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے دل دیے ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ جن سے وہ سمجھتے نہیں، لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ان سے دیکھتے نہیں۔ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس حد تک اپنے اس اعتدال اور اپنے توازن اور اس انسانیت کو اس قدر انہوں نے بگاڑ دیا ہے، اتنا مسخ کر دیا ہے کہ اب وہ واپسی ان کی ممکن نہیں رہتی۔ تو لہٰذا فرمایا قوم سمود نے طغیان کیا، سرکشی کی۔ کیوں سرکشی کی؟ وجہ سرکشی کی یہ تھی کہ انہوں نے اس توازن کو بگاڑا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئے سلام، اس نعمت جو اللہ تعالیٰ نے نفس کی صورت میں انسان کو دیا ہے اور اس کے اندر الہام کی کیفیت رکھی ہے، اس کو بگاڑا۔ اس کو بگاڑ کے اس مرحلے پہ پہنچے ہے کہ طغیان کی مرحلے پہ آ گئے۔ طغیان یعنی سرکشی، اللہ کے مقابلے میں آ جانا۔ یعنی تم اللہ، سرکشی کیا ہے؟ یعنی اللہ نے یہ حکم دیا ہے، نہ فقط یہ کہ میں اللہ کی بات نہیں مان رہا بلکہ اللہ کے اپوزٹ چلوں گا۔ یا اللہ تو نے یہ کہا، میں اس کے برخلاف چلوں گا۔ یہ ہو گیا سرکشی۔ ایک دفعہ تو ہوتا معصیت ہے، نافرمانی ہے، لیکن انسان نادم ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایک مرحلہ آتا ہے کہ انسان سرکشی پہ اتر آتا ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے، فرعون بن جاتا ہے، طاغوت بن جاتا ہے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مقابلے میں نظام لے کے آ جاتا ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مقابلے میں نظام لے کے آ جائے وہ طاغوت ہے، وہ سرکش ہے، جیسے آج کے دور میں امریکہ ہے یا اسرائیل ہے، اللہ کے دیے ہوئے سسٹم کے مقابلے میں آ گیا۔ تو یہ سمود نے یہ کام کیا، طغیان کیا انہوں نے۔ اور پھر جب اس طغیان کے مرحلے میں پہنچ جائے انسان، کوئی قوم پہنچ جائے تو پھر چاہے اللہ کا رسول بھی آ جائے اس رسول کی بات کو نہیں سنتے، لہٰذا انہوں نے تکذیب کر دی رسول کی۔ طغیان کے نتیجے میں کیا ہے؟ جو ہے وہ تکذیب رسول ہے، اللہ کے رسول کی تکذیب ہے۔ اب اس تکذیب کے بعد کیا ہے؟ نتیجہ تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ یعنی ان سٹیپس کو بیان کر دیا کہ دیکھو پہلے سٹیپ میں انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے توازن، اعتدال دیا تھا اور الہام کی کیفیت دی تھی، اس کو انسان بگاڑتا ہے۔ جو بگاڑتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کا یہ نفس ناکارہ ہو گیا، اب اس کے اندر الہام کی کیفیت نہیں رہی۔ اب وہ جو مرضی کرتا رہے، اس کو نہ تو اس کا نفس لوامہ موجود ہے، نہ نفس الہام والا موجود ہے کہ اس کو الہام کرے کہ یہ اچھا یہ برا ہے، اور نہ نفس لوامہ موجود ہے جو اس کے ملامت کرے کہ تم نے یہ کام برا کیا ہے۔ پھر وہ بڑے سے بڑے گناہ کرتا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ سرکشی پہ اتر آتا ہے، مقابلے پہ اتر آتا ہے، اور اس مرحلے پہ جب وہ آتا ہے تو پھر اللہ کی حجت کی وہ تکذیب کر دیتا ہے۔ اللہ کا رسول فرمایا، یعنی حجت اللہ کی حجت، اللہ کی طرف سے جو حجت ہے، اس میں رسول بھی ہو سکتا ہے، امام بھی ہو سکتا ہے، ولی اللہ ہو سکتا ہے، جو بھی اللہ کی حجت ہے اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے، اس کی تکذیب کر دیتا ہے، اس کو جھٹلا دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تکذیب کے بعد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی عاقبت کار کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو دیکھیے، توجہ کریں کہ جو افراد رسول کے مقابلے میں آئے ہیں، آئمہ کے مقابلے میں آئے ہیں، یہ وہ افراد تھے کہ جو سٹیپ بائی سٹیپ اس مرحلے پہ پہنچے۔ یعنی انسان اگر چاہے تو ایک مرحلے پہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے،
اور روک کے سنبھل سکتا ہے اور پھر پلٹ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چانسز انسان کے لیے رکھے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ فوراً ہی ایک چیز کرپٹ ہو جائے۔ انسان کا جو نفس دیا ہے وہ 1 2 گناہ 3 گناہ متحمل کرے گا، لیکن جب انسان پلٹ آئے تو پھر انسان اس کو تزکیہ کر سکتا ہے، پھر پاکیزہ بنا سکتا ہے۔ جیسے ابھی میرے ماہ رمضان المبارک بہترین فرصت ہے کہ اگر قرآن نے بیان کیا کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ بڑے سے بڑے گناہوں کو تمہارے معاف کر دے گا، تم پلٹ کے تو آ جاؤ، وہ تمہیں دوبارہ پاکیزہ بنا دے گا۔ یعنی اگر انسان سے کوئی خطا ہو گئی اور وہ نادم ہو جاتا ہے، پشیمان ہو جاتا ہے، تو واپس اپنے اس پہلی مرحلے کی طرف جا سکتا ہے، دوبارہ پلٹ کے جا سکتا ہے۔ لیکن اگر توجہ ہی نہ کرے اور اس سسٹم جو خراب ہو چکا ہے وہ خرابی پہ خرابی ہوتی ہی رہے، تو ایک وقت آئے گا کہ اس کا نفس دفن ہو جائے گا۔ اب وہ اس مرحلے پہ آ جائے گا کہ پھر وہ طغیان کی مرحلے پہ آئے گا، اور طغیان کے بعد تکذیب کے مرحلے پہ آئے گا، نتیجہ تباہی ہے اور اس کا کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ پس سورہ شمس کا پیغام کیا ہے؟ سورہ شمس نے ہمیں پیغام دیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دی ہوئے سسٹم کو خراب نہ کر۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، نظام شمسی تیرے لیے بنایا، پورا نظام ایک مکمل نظم کے ساتھ چل رہا ہے، اور اسی نظم کے ساتھ تجھے نفس قرار دیا ہے جس کے اندر اعتدال موجود ہے، توازن موجود ہے، اس کے اندر الہام کی کیفیت موجود ہے، تجھے بتا دے گا کہ یہ برا ہے یہ اچھا ہے، اور اگر اسی کے مطابق اپنی فطری ہدایت پر چلتا رہے تو ہدایت کے راستے پر، فلاح کے راستے پر گامزن ہے، اور تو صراط مستقیم پر چل رہا ہے، اور تو نتیجہ تیرے لیے کامیابی اور سعادت ہے۔ لیکن اگر اس میں خرابی کر دی، اس میں گڑبڑ کر دی، اور اس کے الہام کی طرف توجہ نہ دی، اور اس کو تباہی کی طرف لے گیا، تو پھر تمہارے لیے ہلاکت ہے اور تباہی ہے۔ تو یعنی پورا نظام اللہ تعالیٰ نے جو بنایا، اس نظام کے تحت تم اگر چلو گے تو کامیاب ہوگے، اگر اس نظام کے برخلاف چلو گے تو تمہارے لیے ناکامی ہے۔ تو سورہ شمس جو ہے وہ اس انداز سے ہم اگر اس میں تدبر کریں، ایک بہت پیغام ہمارے لیے موجود ہے کہ کس طرح ہم کامیابی اور فلاح کی طرف جا سکتے ہیں، کس طرح ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج دشمن کا زور، آج طاغوت کا زور کس بات پہ ہے کہ ہمارے اس الہام والی جو کیفیت ہمارے نفس کے اندر موجود ہے اس کو ڈسٹرب کر دے، اور اسی لیے ہمارے بچوں پہ ہی وہ کام کر رہے ہیں۔ بچپن سے ہی بچوں کے اندر کیفیت جو ہے وہ الہام والی کیفیت ختم ہو جائے، جو انسان کے اندر الہام والی فطرت کی وہ فطرتاً جو موجود ہے، شروع سے ان کے اندر شرم و حیا ختم ہو جائے، شروع سے ہی ان کے اندر برائیوں کے حوالے سے ججمنٹ ختم ہو جائے۔ یہ اللہ نے جو ججمنٹ انسان کے اندر رکھی ہے وہ ختم کر دے۔ یہ طاغوت یہ کوشش کر رہا ہے ہمارے بچوں کے اوپر، ہمارے بچوں کے ذہنوں پہ کام کر رہا ہے، کارٹونوں کی شکل میں، مختلف انداز سے، تاکہ یہ شروع سے ہی وہ الہام کی کیفیت، وہ 10 سے نفس والے مرحلے کی طرف چلے جائیں، اور پھر جب اس مرحلے پہ آ جائیں گے کہ ان کے لیے ججمنٹ والی کیفیت ہی ختم ہو جائے گی، کون اچھا ہے کون برا ہے، کون سا اچھا ہے کون سب اچھا ہے سب برا، تو اس صورت میں کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ نہ کسی دین کو قبول کریں گے، نہ کسی شریعت کو قبول کریں گے، نہ کسی امام کو قبول کریں گے، نہ کسی رسول کو قبول کریں گے، وہ کسی حکم کے تابع نہیں ہوں گے، نتیجہ طغیان ہوگا، سرکشی ہوگا۔ اس وقت یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں بچا سکتا ہے آخری مرحلے میں۔ یعنی ہم اس صرف طرف توجہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نظام، جو سسٹم جو اپنے نفس کو دیا اور جو الہام کی کیفیت دی ہے، وہ جو ہمارے اندر معصومیت موجود ہے فطری طور پر، اس فطرتی معصومیت کو بچا کے رکھیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے یہ کام کر لیں کہ ان کے اندر جو فطرتی طور پر معصومیت اللہ نے رکھی ہے اور وہ ججمنٹ کی صلاحیت جو رکھی ہے اس کو تقویت دیں، اور کوشش کریں ان کو پروموٹ کریں کہ دیکھو یہ اچھا ہے یہ برا ہے، آپ ججمنٹ کر سکتے ہو، اس کو پروموٹ کریں، تو اسی کا نام ہے تربیت۔ اور اگر یہ خراب ہو گیا تو پھر ایک مرحلہ آئے گا کہ وہ اللہ رسول سب کو ختم کر دیں گے، سب کو تکذیب کر دیں گے، اور نتیجے میں تباہی اور کچھ بھی نہیں، حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے قرآن پاک میں تدبر کرنے کی، قرآن پاک کو سمجھنے کی، قرآن پاک پر عمل پیرا ہونے کی، اور دنیا و آخرت میں ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے سائے میں قرار دے، آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔